بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان أقوام إخوان الإعلانية وأعداء السريرة. فقيل: يا رسول الله وكيف يكون ذلك؟ قال: ذلك برغبة بعضهم إلى بعض ورهبة بعضهم من بعض، أو كما قال. رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اخوان الاعلانیہ تھی، ظاہری طور پر ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، وَأَعْدَاءُ السَّرِيرَةِ، لیکن باطنی طور پر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے، زبانیں ساتھ ہوں گی، اوپر سے مسکراہٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، گپ شپ لگانا، جسے آپ نفاق سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا؟ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا رویہ آخر کیوں اختیار کرے گا؟ دشمنی ہے تو پھر دشمنی ہے، دوستی ہے تو پھر دوستی ہے، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایسا کیوں ہوگا کہ ظاہری طور پر اخوان العلانیہ کہ سب کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے تو وہ گپ شپ لگائیں گے، سب کچھ کریں گے، اچھے رہیں گے، لیکن اندرونی طور پر دشمن ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک دوسرے سے لالچ کی وجہ سے ہوگا اور ایک دوسرے سے ڈر کی وجہ سے۔ بعضهم کا ترجمہ ایک دوسرا میں نے کیا ہے، یعنی بعض کے بعض سے لالچ ہوں گے اور بعض سے بعض کا ڈر ہوگا، یعنی انہیں ایک دوسرے سے مطلب بھی ہوگا، مطلب کی وجہ سے مسکرا کر ملیں گے، اور ڈر بھی ہوگا، اس وجہ سے بھی مسکرا کر ملیں گے، اور انہیں ان کے کسی ایسی چیز کا ڈر بھی ہوگا کہ کہیں مجھ سے یہ میرا مال نہ مانگ لے، میرے مال پر قبضہ نہ کر لے، یا میرا جو ہے جائیداد میں دعوے دار نہ بن جائے۔ تو مال کی وجہ سے ایک دوسرے سے دل میں بغض و عناد ہوگا، دشمنی ہوگی، اور ظاہری طور پر چونکہ ایک دوسرے سے مطلب ہے، لالچ ہے، لالچ کی وجہ سے دوستی بھی ہوگی۔ مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بچنا، ایسے لوگوں سے بچتے رہنا، ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز یعنی قرب اختیار نہ کرنا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: يذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة، او كما قال۔ رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، یعنی آہستہ آہستہ، ایک ایک کا مطلب تھوڑے تھوڑے کر کے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اور باقی رہ جائے گا حفالہ۔ حفالہ کہتے ہیں بھوسے کو، کسی بھی چیز کی بیکار چیز، کسی بھی چیز کا بیکار حصہ، جیسا کہ آگے مثال بھی دے کر ارشاد فرمایا، جیسے جو کا یا کھجور کا بوسا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ رہ جائیں گے، بالکل حفالہ کی مانند، جیسے بوسا ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی لا یبالیہم اللہ بالۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پھر ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ان کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی ان کے معاملات کو انہی پر چھوڑ دیں گے۔ ظاہر ہے اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رحمت اور اس کی شفقت کا سایہ اگر ہم پر ہو
تو ہم نیک بھی بنتے ہیں، ہم اچھے بھی ہوتے ہیں، ہم اس دنیا کے اندر ترقی بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ رحمت کا ہم سے ہٹا دے، لا یبالیہم اللہ، پرواہ چھوڑ دے، تو پھر ظاہر ہے کوئی انسان کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنیا لقا بن لقا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ نیک دنیا میں اسے سمجھا جائے گا جو لقا بن لقا ہو۔ لقا کا ایک ترجمہ مفسرین نے کمینے پن سے بھی کیا ہے، یعنی انتہائی خراب آدمی، اعلانیہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اور اعلانیہ سب کچھ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، لوگ اسے سمجھیں گے کہ یہ سب سے نیک ہے۔ یعنی اس وقت دنیا کے بدترین لوگ باقی ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، جنہیں اچھے برے کی تمیز ختم ہو چکی ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح سڑکوں پر اور کھلے عام شراب پئیں گے، زنا کریں گے، اور انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اور ایسے لوگوں کو لوگ نیک بھی سمجھیں گے۔ جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص کسی کو راستے پر زنا کرتے ہوئے دیکھے گا تو اسے کہے گا کہ تھوڑا کنارے پر ہو جاؤ، فٹ پاتھ پر ہو جاؤ، تو اس وقت کے نیک لوگوں میں یہ آدمی سمجھا جائے گا، اتنا کہنے والا۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر او کما قال، رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے جس میں ایک انسان اپنے دین پر صبر کرنے والا ایسے ہوگا جیسے اپنی مٹھی میں انگارہ لینے والا۔ ظاہر ہے جلتا ہوا انگارہ، بلکہ ماچس کی تیلی جلتی ہوئی انسان اپنی ہتھیلی میں نہیں رکھ سکتا، جائے کہ جلتا ہوا انگارہ رکھ لے۔ تو فرمایا کہ ایسے حالات ہوں گے جیسے فی زمانہ، عمومی طور پر نہیں کہہ سکتے ہم، بہت سی الحمدللہ سہولیات بھی ہیں، لیکن بہت سے مقامات پر ایسا بھی ہے کہ انسان کے لیے دین پر چلنا ایسے ہے جیسے انگارے کو اپنی مٹھی میں لینا۔ دین پر چلنے سے مراد صحیح معنوں میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں شریعت کے مطابق جہاں اللہ کا حکم آ گیا بس پھر کسی کی نہیں ماننی۔ ظاہر ہے فی زمانہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جسے ہم رسم و رواج کہہ کر لیتے ہیں، اگرچہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ خواہ وہ ہمارے خوشی کے معاملات ہوں، شادی بیاہ ہو، یا غمی کے فوتگی کے معاملات ہوں، اس میں بھی بہت سی بدعات، بہت سی رسومات جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، وہ سب ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو شاید پورا خاندان ہمیں چھوڑ دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها۔ جی، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن۔ قال قائل يا رسول الله ما الوهن؟
قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت او کما قال رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قریب ہے کہ امتیں یعنی تمام دنیا کے لوگ تم پر دھاوا بول دیں۔ تداعا کا ویسے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو دعوت کے لیے بلانا، تو تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دے، جیسا کہ کوئی کھانا کھلانے والی اپنے پیالے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یعنی جیسے کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے یا خاتون کھا رہی ہے یا اس نے کھانا بنایا ہے اور ایک پرات میں ایک پیالے میں رکھا ہے، سب کو بلاتی ہے تو سب اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اسے کھانے کے لیے۔ تو ایسے تمام دنیا کے لوگ، تمام دنیا کے کافر مل کر دین پہ چلنے والوں پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس کی قریب میں اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں تو ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کی مثال ہے، جہاں تقریباً 47، 48، 50 کے قریب ملکوں کی فوجیں اکٹھی ہو کر انہوں نے دھاوا بول دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو ثابت قدم رکھا، بالآخر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو بہرحال یہ جو اکٹھے ہوئے نیٹو فوج کے نام سے، تو یہ بھی اس چیز میں بہرحال شامل ہے۔ تو ایک سوال کرنے والے نے، کہنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ اس دن ہم کم ہوں گے، ہمارے کم ہونے کی وجہ سے یہ سب لوگ ہم پر اکٹھے ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس دن تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری مثال اس دن، اس وقت تمہاری مثال جھاگ کی ہوگی، جیسا کہ سمندر کی جھاگ ہوتی ہے۔ لفظی ترجمہ ہے جیسے بہتے ہوئے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس طرف اس کو پانی لے جا رہا ہے وہ جا رہی ہے، تو تم جھاگ کی مثل ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینوں سے، تمہارے دشمنوں کے سینوں سے المحابۃ منکم، تمہارے رعب اور دبدبے کو ختم کر دے گا۔ کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں کمزوری کو ڈال دے گا۔ ایک کہنے والے نے، پوچھنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ یعنی کمزوری اگر ہوگی، یہ تو نہیں ہے کہ ان کو وہن کا معنی معلوم نہیں تھا، بلکہ اس کمزوری کی وجہ پوچھنا چاہتے تھے، مراد پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا وکراہیۃ الموت، تمہارا دنیا سے محبت کرنا اور موت کو ناپسند کرنا، یہ دو چیزیں دشمن کو تمہارے اوپر شی دیں گی، یعنی وہ تم پر غالب آ جائیں گے، تمہیں ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ تو اگر دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، یہ دو عیب اگر تم میں نہیں ہوں گے تو پھر وہ بھاگ جائیں گے جیسا کہ بھاگ گئے، لیکن اگر یہ دو چیزیں ہوں گی تو وہ پھر تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے جو پوری ہو بھی چکی ہے اور آنے والے وقت میں مزید بھی نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے والا بنائے۔